العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي من الرطب واشربي من السري وقري عينا بالولد. تمييز محول من الفاعل أي لتقر عينك به أي تسكن فلا تطمح إلى غيره. پھر اس کھجور کے درخت کی رطب کھجوریں کھاؤ. واشربی اور اس نہر کا پانی پیو. وقری عینا اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. بالولد بچے کو دیکھ کر. یہ تمیز محول من الفاعل ہے، اصل میں عبارت ہے لتقر عینک بھی، کہ اس بچے کے ذریعے سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو، سکون پائے. فلا تطمح الی غیرہ، اس کے علاوہ کی طرف التفات نہ کر. دیکھیے کلی وشربی قری، یہ جو امر کے صیغے ہیں یہ اباحت کے لیے ہیں، وجوب کے لیے نہیں ہیں. اس سے پہلے انتظام میں پانی کا ذکر مقدم اور کھجوروں کا ذکر جو ہے مؤخر تھا. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اس کے بعد کہا تھا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اب یہاں ترتیب عکس الٹی ہو گئی. پہلے کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پینے کا، اور تیسرے نمبر پر آنکھوں کے ٹھنڈا کرنے کا. آپ جانتے ہیں کہ انتظام میں پہلے پانی مقدم ہے، اور مقدم اس لیے رکھا جاتا ہے کہ پانی کی ضرورت انسان کو کھانے کے درمیان میں بھی پڑ سکتی ہے اور کھانے کے ابتدا میں بھی پڑ سکتی ہے. خصوصاً میٹھی اور گرم چیز آدمی کھاتا ہے تو اس کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے. تو انتظام میں پانی مقدم ہے، لیکن جب انسان کھانا شروع کرتا ہے تو پہلے کھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پانی پیا جاتا ہے. تو رطب کھجوریں کھاؤ، تر تازہ کھجوریں کھاؤ اور اس جدول کا پانی پیو، اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. یہ عند اللہ مقبولیت کی علامت بھی ہے، اس لیے خوش رہو. مفسر فرما رہے ہیں کہ عینن یہ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، لیکن یہ تمیز محول عن الفاعل ہے.
یعنی اصل میں عین جو ہے یہ فاعل واقع ہو رہی، لتقر عینک بھی، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو، تقرّ کا فاعل ہے مگر فاعلیت سے ہٹا کر اسے تمیز بنایا گیا ہے۔ فَإِمَّا فِيهِ إِدْغَامُ نُونِ إِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِي مَا الْمَزِيدَةِ، فَإِمَّا اصل میں تھا فَإِن اور ما، ان شرطیہ اور ما زائدہ، تو ان شرطیہ کا ما زائدہ میں ادغام کر دیا گیا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ حُذِفَتْ مِنْهُ لَامُ الْفِعْلِ وَعَيْنُهُ وَأُلْقِيَتْ حَرَكَتُهَا عَلَى الرَّاءِ وَكُسِرَتْ يَاءُ الضَّمِيرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ۔ تَرَيِنَّ کی جو ہے بتا رہے ہیں کہ اس میں تعلیل ہوئی ہے، اصل میں تھا یہ ترعین، تو لام فعل یعنی یا کو کیا کیا گیا، حذف کیا گیا، اور عین فعل جو حمزہ تھا اس کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل را کو دیا گیا، اور التقاء ساکنین ہو گیا، اس کی وجہ سے یا کو جو ہے کسرہ دے دیا گیا۔ تو ترین من البشر احدا فیسألک عن ولدک، پھر اگر تم آدمیوں میں سے کسی کو بھی دیکھو تو تم کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے۔ ای امساکن عن الکلام، کلام سے بندش کی۔ فی شأنہ وغیرہ مع الاناس بدلیل فلن اکلم اليوم انسیہ، اس بچے کے بارے میں یا اس کے علاوہ کے سلسلے میں انسانوں کے ساتھ دلیل یہ ہے کہ فلن اکلم اليوم انسیہ، میں آج دن بھر کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ جی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بدنامی کا احتمال کا موقع آ جائے، یعنی کوئی آدمی اس واقعے پر باخبر ہو، مطلع ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ اگر انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے کسی کو بھی تم آتا دیکھو اور اعتراض کرتا دیکھو تو اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اشارے سے یہ کہہ دینا کہ میں نے تو اللہ کے واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے، یعنی بولنے کی بندش ہے، اس وجہ سے میں آج دن بھر کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ دیکھو فلن یکلم الیوم انسیہ، انسان سے بات نہیں کروں گی، اللہ کا ذکر اور دعا میں مشغول ہونا اور بات ہے۔ بس تم اتنا کہہ کر جواب دے کر بے فکر ہو جانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مولود مسعود کو خرق عادت کے طور پر بولتا کر دے گا، ناطق بنا دے گا، جس سے دلیل نزاہت و عصمت کا ظہور بھی ہو جائے گا، اور تمام غموں کے لیے یہ بات مرہم بن جائے گی، غموں کا بھی علاج ہو جائے گا۔
فَيَسْأَلُكِ عَنْ وَلَدَكِ اگر کوئی آ کر تم سے تمہارے بچے کے بارے میں پوچھے، سوال کرے. یہ ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. ویسے میں نے جو تقریر کی ہے اس میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ فلن اکلم اليوم انسیا، یہاں تو تناقض پیدا ہو گیا. وہ تو بول رہی ہیں انی نذرت للرحمن صوما. مفسر اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ کوئی انسان آئے اور تم سے تمہارے اس واقعے کے بارے میں، بچے کے بارے میں پوچھے تو یہ کہہ دینا کہ میں نے نظر رحمان کے لیے بات نہ کرنے کی نظر مان لی، اور اس کے بعد اشارے سے کہہ دینا. جی قالوا فأتت به قومها تحمله، فأتت به قومها تحمله، پھر مریم ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس لائی. حضرت مریم علیہ السلام کو اس کلام سے تسلی ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر انہیں گود میں لیے ہوئے وہاں سے بستی کو چلی اور اپنے قوم کے پاس لے کر آئی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اپنی قوم کے پاس اٹھا لائی گود میں. اب کب لائی؟ دونوں احتمال ہے کہ اسی دن یا یہ کہ 40 دن کے بعد، نفاس وغیرہ سے پاک ہونے کے بعد. جی تحملہ حال، مفسر فرما رہے ہیں کہ تحملہ یہ حال واقع ہو رہا ہے. فرأوہ، لوگوں نے اس بچے کو دیکھا. قالوا، کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا عظیما حیث اتیت بولد من غیر اب. کہنے لگے اے مریم تم نے تو بڑا غضب کا کام کیا. قوم نے دیکھا کہ مریم بچہ لے کر آئی ہے، کہنے لگے کہ شادی تو ہوئی نہیں، بچہ کیسے؟ بدگمان ہو گئے. کہنے لگے کہ تم نے تو بڑے غضب کا کام کیا، نعوذ باللہ، بدکاری کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بدکاری تو کوئی بھی کرے برا ہے، مگر تم جیسی عورت اس سے فعل زنا، یہ تو بہت غضب کی بات ہے. نیک صالح اور صالح خاندان سے تعلق ایسے شخص کا فعل زنا کا ارتکاب یہ بے انتہا برا ہوتا ہے. زنا کا صدور کسی سے بھی ہو وہ تو فعل فاحش ہے، لیکن تمہارے جیسے سے یہ افحش ہے، بہت زیادہ قبیح ہے. شیئا فریا عظیما حیث اتیت بولد من غیر اب. یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون ہوا رجل صالح، ایک نیک شخص تھے.
یہاں ہارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون مراد نہیں ہیں۔ اَيَّا شَبِيهَتَهُ فِي الْعِفَّةِ، یعنی ہارون کے طرح عفت میں، پاک دامنی میں ان جیسے تھے۔ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ أَيْ زَانِيًا، تمہارے باپ برے نہیں تھے، زانی نہیں تھے، بد کردار نہیں تھے۔ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا زَانِيَةً، اور نہیں تمہاری ماں جو ہے بدکار تھی، زانیہ تھی۔ فَمِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا الْوَلَدُ، پھر یہ بچہ کیسے تمہیں ہوا؟ تم تو ایک عفیف خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تمہارے باپ بھی بڑے پاک دامن، تمہاری ماں بھی جو ہے بڑی پاک دامن، پھر یہ اثر تم میں کہاں سے آیا؟ ہارون یہ رشتے کے بھائی جن کا نام موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا، کیسے نیک شخص؟ مطلب یہ ہے کہ جس کا خاندان پاک صاف ستھرا ہو، نیک ہو، صالح ہو، اس کے ایک فرد سے، اس خاندان کے اس فرد سے اس طرح ایسی نازیبہ حرکت کا ہو جانا بڑے غضب کی بات ہے۔ فَأَشَارَتْ لَهُمْ إِلَيْهِ أَن كَلِّمُوهُ، حضرت مریم علیہ السلام نے یہ ساری تقریر سنی، انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ روزہ تھا کہ بات نہیں کروں گی، یہ بات نہ کرنے کا جو روزہ ہے ان کی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں منسوخ ہو چکا ہے۔ جی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ أَن كَلِّمُوهُ، اشارہ کہہ کر کے یہ کہا اس بچے سے تم بات کرو۔ تو نے قوم کو بڑا غصہ بھی آیا اور تعجب سے کہنے لگے کیف نکلم من کان ای وجد فی المہد صبیا، وہ لوگ یہ سمجھے کہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں، کہنے لگے بھلا ہم ایسے شخص سے کیوں کر باتیں کرے جو ابھی گود میں بچہ ہے؟ بات تو ایسے شخص سے کی جا سکتی ہے کہ وہ بات چیت کرتا ہو، تکلم پر قادر ہو، یہ تو ابھی بچہ ہے اور ماں کی گود میں ہے، بات پر قادر نہیں ہے، اس سے کیا بات کریں؟ فی المہد صبیا، مہد کا ترجمہ ہم نے کیا ماں کی گود، حضرت قتادہ سے یہی مروی ہے۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ فرمانے لگے، وہ بچہ کہنے لگا انی عبد اللہ، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب ای الانجیل، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا کی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، ای نفاعا للناس، اخبار بما کتب لہ، اور مجھ کو برکت والا بنایا، نافع للناس، لوگوں کو خوب نفع پہنچانے والا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اینما کنت، یہ ان کے لیے اللہ نے جو مقدر کیا تھا اس کی یہ جو ہے اطلاع ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ أَمَرَنِي بِهِمَا مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں
زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی منصوب بجعلنی مقدرا، ای وجعلنی برم منصوب ہے جعلنی مقدر کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، برم بوالدتی، ولم یجعلنی جبارا متعاظما شقیا عاصیا لربہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اپنے رب کا نافرمان نہیں بنایا۔ والسلام من اللہ علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، یقال فیہ ما تقدم فی السید یحییٰ علیہ السلام۔ اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس سلسلے میں وہی بات کہی جائے گی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی۔ جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے، اللہ نے ان کو کلام پر قدرت عطا فرمائی ماں کی گود ہی میں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دودھ پی رہے تھے تو اپنے بائیں طرف سہارا لگا کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے کہا انی عبد اللہ۔ دیکھیے، ایک طرف زبان ناطق کو اللہ نے ساکت بنایا، صامت بنایا، حضرت مریم بول نہیں رہی ہیں، سکوت کا روزہ رکھا ہے، نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، اور دوسرے طرف اللہ نے ساکت لسان کو، زبان کو ناطق بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ساکت کو ناطق اور ناطق کو ساکت بنا سکتا ہے۔ اور بات کہی بھی تو وہ کیا کہی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ بھی بندہ بھی مقبول بندہ ہوں، خاص بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، میں اللہ نہیں ہوں جیسے کہ جہلائے نصارہ سمجھ بیٹھے، اور نہ ہی میں غیر مقبول ہوں بلکہ مقبول بندہ ہوں جیسے کہ یہود سمجھیں گے۔ پھر میرے بندہ ہونے کے، خاص ہونے کے آثار یہ ہیں، اس کے آثار بھی بتا دیں۔ اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی انجیل دی۔ انجیل آپ کو اسی وقت نہیں دی گئی، آئندہ دی جائے گی، مگر چونکہ اس کا ملنا یقینی تھا، مستقبل میں جس چیز کا حاصل ہونا یقینی ہو اسے جو ہے ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، تو جس یقینی ایسا ہی جیسے کہ دے دی۔ اور مجھے نبی بنایا، یعنی اللہ نبی بنائے گا، اور ظاہر بات ہے غیر مقبول کو نبی نہیں بنایا جاتا، ولد الزنا کو کیسے نبی بنایا جائے؟ یہ بہت بڑی عار کی بات ہے ایک نبی کے لیے۔ نبی تو جو ہے مثلاً بھی پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، جعلنی نبیہ وجعلنی مبارکا، برکت دے، برکت والا بنائے، نفعا للناس، مجھ سے مخلوق کو دین کا نفع پہنچے گا، جہاں بھی کہیں رہوں گا مجھ سے برکت پہنچے گی، وہ نفع تبلیغ دین ہے، کوئی قبول کرے نہ کرے، نفع تو بہرحال پہنچا ہی دیا تبلیغ کے ذریعے سے۔ اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، یعنی دنیا میں۔ ظاہر ہے کہ آسمان پر جانے کے بعد وہ ان احکام کے مکلف نہیں رہے، اور یہ دلیل ہے ان کے بندے ہونے کی، اور خصوصیت کے ساتھ یہ مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ والدہ کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا کہ والد نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے جو ہے ان کو پیدا کیا، اس لیے والدہ کی تخصیص کی گئی۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھ کو سرکش نہیں بنایا، اور
مجھے جو ہے نافرمان اور بدبخت نہیں بنایا۔ یاد رکھیے یہ حضرت عیسیٰ مولود ہیں، مولود معبود نہیں ہو سکتا، اور معبود مولود نہیں ہو سکتا۔ جو مولود ہوگا وہ معبود نہیں ہوگا، اور جو معبود ہوگا وہ مولود نہیں ہو سکتا۔ بہت اچھی بات ہے، آپ ذہن نشی فرما لیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دو ایسی اہم عبادتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور رسول کی شریعت میں یہ فرض رہی ہیں۔ تفصیلات جزیات مختلف رہی ہیں، لیکن نماز اور زکوٰۃ فرض رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز زکوٰۃ فرض تھی۔ اب رہا یہ معاملہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کبھی مالدار ہوئے ہی نہیں، نہ گھر بنایا، نہ کچھ ذخیرہ کیا۔ اب زکوٰۃ ان کو جو حکم دیا کس بنا پر؟ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی شریعت میں قانون بنا دیا گیا کہ جو بھی جو ہے مالدار ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے مخاطب ہیں۔ اگر بقدر نصاب مال جمع ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر عمر بھر میں کبھی ایسی نوبت آئی نہیں، مال جمع ہی نہیں ہوا، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ ما دمت حیا، میرے لیے یہ حکم دائمی ہے جب تک زندہ رہوں۔ جیسے میں نے بھی بتایا کہ اس سے مراد حیات دنیا ہے۔ جی، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی، اللہ کی طرف سے مجھے سلامتی یوم ولادت، یوم موت اور یوم بعث، ان تین مواقع کو خاص طور سے ذکر کیا، کیونکہ ان تین مواقع میں انسان کو اللہ کی طرف سے سلامتی کی خاص طور پر ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس سے بھی جو ہے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کو سلامتی کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عبد ہونے اور بندے ہونے اور خدا نہ ہونے پر بھی یہ دلیل ہے۔ اللہ کو سلامتی کی ضرورت ہے ہی نہیں، سلامتی کی ضرورت جو ہے بندے کو ہوتی ہے۔ سلامتی دینے والے تو اللہ ہیں۔ جو السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ جی، ان تین مواقع کی تخصیص کی وجہ میں نے بتا دی کہ ان تین مواقع پر انسان کو سلامتی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، پیدا ہوتے وقت، موت کے وقت اور دوبارہ زندہ ہونے کے وقت۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.